قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کے لیے اپنے جذبات اور مال اور محبت کو قربان کرنے کا نام ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلام بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ایک بہت ہی اہم مدعے پر ہے، قربانی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جذبات اور مال محبت کو قربان کرنے کا نام ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ قربانی کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ قربانی کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یاد ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کو یہ وفا اور اطاعت اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے ہر مسلمان پر واجب کر دیا۔ ویسے تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہی ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت اور سیدھا راستہ ملا۔ آج ہم ایک بہت اہم اور برکتوں والے عمل قربانی کے بارے میں بات کریں گے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اسے قیامت تک کے لیے ایک عبادت بنا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کے لیے اپنا دل، اپنا مال اور اپنی چاہتے قربان کرنا اصل مقصد ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور ان دنوں میں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کن پر واجب ہے؟ جو شخص صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو جو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ قربانی کا جانور کون سے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، یہ سب قربانی کے جانور ہے۔ گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کی شرکت ہو سکتی ہے، لیکن بکری یا بھیڑ ہر شخص کے لیے الگ الگ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کی شرکت ہو سکتی ہے، لیکن شرکت یعنی حصے والی قربانی۔ بکرا اور بھیڑ میں ایک آدمی کا ہی قربانی ہو سکتا ہے۔ اور قربانی کے جانوروں میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ صحت مند ہو، اندھا یا لنگڑا یا بیمار نہ ہو، عمر پوری ہو۔ بکری بھیڑ کا کم سے کم 1 سال کی عمر ہو، گائے 2 سال کی ہو اور اونٹ 5 سال کا ہو۔ قربانی کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ دل میں پکی نیت ہونی چاہیے کہ یہ جانور اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، اور ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح سے کریں؟ 1/3 حصہ غریبوں کے لیے، 1/3 حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، 1/3 خود کے لیے، یا چاہے تو پورا غریبوں میں بانٹتے یا پھر چاہے تو پورا گھر کے استعمال کے لیے لے سکتے ہیں، مگر غریبوں میں بانٹنا زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کے معاملے میں کچھ ضروری باتیں۔ قربانی میں ریا دکھاوا نہ کریں، جانور کو تکلیف دیے بنا ذبح کریں۔ قربانی سے پہلے بال اور ناخن نہ کاٹے اگر آپ خود قربانی کر رہے ہیں تو۔ اور ان باتوں کا بھی دھیان رکھیں، صاحب نصاب عورت پر خود کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے، مسافر اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر ہر سال قربانی واجب ہے، اسے ہر سال اپنے نام سے قربانی کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ 1 سال اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں اور دوسرے سال اپنے بیوی بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ قربانی کے خون کا ثواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل قربانی کا خون بہانا ہے۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھر کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دل سے قربانی کریں۔ اور بقرہ عید میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ بقرعید کے دن 3 دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے دن اور اس کے بعد 3 دن روزہ حرام ہے۔ ہاں، پہلی سے نویں تک کے روزہ بہت افضل ہے، اس پر قربانی ہو یا نہ ہو، اور سب نفلی روزوں میں بہتر روزہ عرفہ کے دن کا ہے، یعنی کہ قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے۔ یہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کی محبت اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری قربانی کو قبول عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں اس عمل کی صحیح سمجھ اور اخلاق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو صحیح دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان کو کہنے یا سننے میں کسی طرح کا کمی رہ گئی ہو یا کسی طرح کا گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔
प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुर्बानी के मसले मसाइल पता चल गए होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और जाते जाते आप लोगों से दिली रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।